آیت نمبر 71 اور 72 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرعون بولا، کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، انہوں نے جادو کے ذریعے بہت سارے سانپ وغیرہ بنائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کا جب معجزہ ظاہر کیا تو آپ کا عصا ایک دم ہی میں ان کے تمام جادو کو اس نے نگل لیا، ختم کر دیا۔ اس پر جو فرعون کے جادوگر تھے وہ تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے اندر گر گئے اور وہ کہنے لگے کہ آمنتم بربی ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو فرعون کو ان کے ایمان لانے پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں جادو کرنا سکھایا ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ پر تم ایمان لے کر آ گئے۔ تو فرعون نے غصے میں کہا کہ میں تم لوگوں کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو میں پھانسی دوں گا، اور اس کے بعد تم جان جاؤ گے کہ نعوذ باللہ میرا عذاب سخت ہے یا اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو ہم اس دنیا کی زندگی میں تو اس دنیا ہی کی زندگی میں کرے گا۔ فرعون کا یہ متکبرانہ جملہ سن کر ان جادوگروں نے کہا ہم پر روشن دلیلیں ظاہر ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہم تمہاری طرف آنے والے نہیں ہیں، تو نے جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے، چاہے تو ہاتھ کاٹ دے یا پاؤں کاٹ دے یا پھانسی دے دے، اب ہم نے اسلام سے کبھی بھی نہیں پھرنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روشن دلیلوں سے مراد کیا ہے؟ روشن دلیلوں سے ایک تو یہ مراد ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ دیکھا اور آپ کے عصا کا معجزہ دیکھا۔ آپ کے ہاتھ کا معجزہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اپنی مبارک بغل کے نیچے لا کر باہر نکالتے تو وہ آپ کا ہاتھ روشن سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا، اور اسی طرح آپ کا عصا جو تھا ایک ہی دم میں اس نے تمام کے تمام جادو کو ختم کر دیا۔ تو ایک تو انہوں نے نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دیکھی، یا انہوں نے سجدے کے اندر جو جنت اور جہنم کو دیکھ لیا تھا، اپنی منازل دیکھ لی تھی، تو یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے فرعون سے کہا کہ اب ہم تیری طرف آنے والے نہیں ہیں۔ والذی فطرنا، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا ہمیں اپنے پیدا کرنے والے رب کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، ہم اس دنیا آخرت کو اپنی دنیا پر کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا اب ہم تیری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا کہ جادوگروں نے مومن ہو کر فرعون سے کہہ دیا کہ جو ہو سکے تو کر لے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرت ہوتی ہے اور وہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے اذیتیں تکلیفیں پہنچنے پر پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی آپ کو مثالیں صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں تو کثیر مل جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے علاوہ بھی آپ بزرگان دین کی سیرت پڑھیں تو رائے خدا میں اور ایمان لانے پر ان لوگوں کو اور دین اسلام کا کام کرنے پر ان لوگوں کو طرح طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن ان بندگان خدا نے ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ غازی علم الدین کو آپ دیکھ لیں، غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو آپ دیکھ لیں، یہ قریب کے جو لوگ ہیں، تو فرمایا مومن کے دل میں جرت ہوتی ہے وہ ایمان لانے کی صورت میں
تو کسی بھی طرح کی تکلیفیں اس کو دے دی جائیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہوا کہ قادیانیوں کا نبی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مومن بھی نہیں تھا، کیونکہ مرزا قادیانی تو لوگوں کے ڈر سے کبھی حج پر بھی نہیں گیا کہ مجھے کوئی مار ہی نہ دے۔ تو فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ نبی نہیں تھا، یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں جرت ہوتی ہے، وہ ایمان لانے کی صورت میں کسی بھی قسم کی پرواہ وغیرہ نہیں کرتا۔ تو مرزا قادیانی ملعون کافر جو تھا، یہ تو فرمایا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حج بھی نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بھی دلیری کے ساتھ دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔